الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشہور واقعہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کا کہ آپ نے بہت خوبصورت قبا پہن رکھی تھی، تو آپ بازار میں جا رہے تھے تو ایک چور نے آپ کو دیکھ لیا، تو اس نے آپ کا پیچھا کر لیا۔ آپ جہاں جہاں جاتے رہے وہ آپ کے پیچھے تھا۔ تو جب واپس آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو کسی طریقے سے وہ چور بھی داخل ہو گیا آپ کے گھر میں، خاموشی سے وہ بھی داخل ہو گیا۔ تو آپ نے گھر داخل ہوئے تو آپ نے قبا اتار کر رکھ دی اور وضو کیا، نماز ادا کرنے لگے۔ تو وہ جو چور تھا اس نے آپ کی قبا بغل میں دبائی اور بھاگتا ہوا باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جب دروازے کی طرف آیا تو دروازہ آگے نظر نہیں آیا، تو جب بھی دیکھتا دیوار نظر آتی، جب دیکھتا دیوار نظر آتی، تو ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا تھا تو دیوار ہی نظر آ رہی تھی اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ کوشش کرتا رہا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تسبیحات کرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے فرمایا کون؟ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نوافل ادا کر رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے سلام پھیرا اور پوچھا کہ کون؟ تو انہوں نے فرمایا آنا بلین بن ملکان۔ بلین بن ملکان حضرت خضر علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا مختلف روایات میں نام احمد بھی آتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کا نام احمد نہیں تھا۔ محمد اور احمد ایسے نام تھے کہ سرکار سے پہلے یہ کسی کے نام نہیں۔ یہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو دروازے پہ جب دستک ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حضور غوث پاک نے دروازہ کھولا تو خضر علیہ السلام اندر آ گئے۔ فرمایا کہ آپ تشریف لائے ہیں، حکم؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آیا ہوں، ایک علاقے کے غوث کا انتقال ہو گیا، ایک علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس ابدال کو لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فی الحال تو میرے پاس ابدال نہیں ہے، صبح ہوگی تو میں ابدال کے لیے کوشش کروں گا اور آپ کے ساتھ ابدال کو بھیجوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبح تک تو وہ علاقہ غرق ہو جائے گا ابدال کے بغیر۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ابدال چاہیے اور میں نے لے کے جانا ہے۔ تو حضور غوث پاک سوچ میں پڑ گئے کہ یہ میرے پاس آیا ہے، ابدال لینے کے لیے آیا ہے، تو میں اس سے ابدال کا انتظام کر دوں جس علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے۔
تو آپ نے فرمایا میں انتظام کرتا ہوں۔ فرمایا کہ بہت جلدی ہے اور ابدال لے جانا ہے، تو ایک ابدال میرے گھر میں صف کے نیچے چھپا پڑا ہے، وہ ابدال لے جائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اندر چلے گئے، فرمایا کہاں صف کے نیچے چھپا ہوا ابدال ہے، باہر نکل۔ تو ابدال آگے سے کہنے لگا میں تو ابدال نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، میں تو ڈاکو ہوں، میں تو رازن ہوں، میں تو ابدال نہیں ہوں۔ کس نے کہا ہے میں ابدال ہوں؟ میں تو چور ہوں۔ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں تو پہلے چور تھا، ڈاکو تھا، رازن تھا، اب تو ابدال ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تو غوث کی نظروں سے گزرا ہے، تو غوث کی نظروں سے گزرا ہے۔ جو غوث کی نظر سے گزر جاتا ہے وہ ابدال ہو جاتا ہے، جس پہ غوث کی نظر پڑ جاتی ہے وہ ابدال ہو جاتا ہے، وہ چور نہیں رہتا۔ تو چور نہیں ہے، تجھ پہ غوث پاک کی نظر پڑی ہے، تو ابدال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے صف کے نیچے سے چور کو نکالا اور اس علاقے کا ابدال بنا کے لے گئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جن پہ ولی کی نظر پڑ جائے، غوث کی نظر پڑ جائے، وہ ابدال ہو جاتے ہیں۔ تو ولی اللہ کی نظر اتنی کیمیا ہوتی ہے کہ چور بھی کتب بن جاتے ہیں، چور بھی ابدال بن جاتے ہیں۔ تو یہ ولی اللہ کی نظر ہے، یہ غوث کی نظر ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ مرد مومن سے کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اگر یقین پیدا ہو جائے تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر یقین پیدا ہو جائے تو وہاں زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں، وہ بھی معنی نہیں رکھتی۔ اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر یقین پیدا ہو جائے اور یقین کامل ہو تو وہاں زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں۔ اگر ہو ذوق